السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ جیسے ہی قیصر خان نے بختو پر ریوالور تان کر نشانہ سیدھا کیا، خود سے اور خوف سے عزت کے پاؤں تلے زمین سرک گئی۔ یہی حال بختو کا بھی تھا، اس کو تو حواس ہی ساتھ چھوڑنے لگے تھے۔ اتنی کڑاکے کی سردی میں بھی وہ پسینے میں بھیگ گئی تھی۔ موت کو سامنے دیکھ کر بڑے سے بڑے بہادر انسان بھی کمزور پڑ جاتے ہیں۔ وہ تو پھر لڑکی تھی جس کی جان تو ریوالور دیکھ کر ہی نکل رہی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے خوف سے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتی دیوار کے پاس آ رکی۔ ایسی گھمبیر صورتحال میں بھی عزت نے اپنے بکھرتے حواسوں کو مجتمع کیا اور پھر بنا سوچے سمجھے اور ایک پل کی دیر کیے دروازے کو زور سے لات مار کر اندر داخل ہوئی اور تیر کی سی تیزی سے 2 قدم کا فاصلہ طے کرتے بختو کو زور سے دھکا دے کر پیچھے دھکیل کر قیصر خان کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ بختو جو پہلی بمشکل کھڑی تھی، وہ زوردار دھکا لگنے سے لڑکھڑا کر دیوار کے ساتھ جا لگی اور خوف سے آنکھیں بھیج گئیں۔ کچھ پل کے لیے تو اسے بھی سمجھ نہیں آیا کہ آخر ہوا کیا ہے۔ یہی حال قیصر خان کا بھی تھا۔ وہ بھی اسے اچانک آ جانے والی افتاد پر ہڑبڑا گیا اور پھر لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہوا۔ تبھی اس کے ہاتھ میں پکڑا ریوالور ہلا اور ساتھ ہی نشانہ بھی چوک گیا، لیکن پھر بھی وہ بغض نہیں آیا اور اس نے سامنے آ جانے والے کو دیکھے بغیر ہی ٹریگر دبا دیا۔ گولی کی آواز سن کر بختو خوف سے کانپی اور سیدھی ہوئی، لیکن عزت کا تیور نیچے گرتے ہوئے دیکھ کر بے ساختہ اس کے منہ سے چیخ نکلی، عزت بی بی! وہ بھاگ کر اس کی طرف آئے اور قیصر خان نے تبھی آنکھیں کھولیں اور عزت کو سامنے گرے دیکھ کر حواس باخاستہ ہوا۔ اس نے بھاگنے کا سوچا اور اسی وقت سکندر خان ریوالور تانے تیزی سے کمرے میں داخل ہوا۔ گولی کی آواز سن کر وہ سن ہی چکا تھا، لیکن بختو کی زوردار چیخ سن کر حیرت اور بے یقینی سے اس نے نیچے فرش پر گرے وجود کو دیکھا۔ عزت کو خون میں لت پت پڑے دیکھ کر اس کا دماغ گھوم گیا اور آنکھیں بھی شدت غصے سے لال ہو گئیں۔ پھر اس نے بھی اپنا نشانہ سیدھا کیا اور ریوالور کا ٹریگر دبا دیا۔ پہلی چلنے والی گولی عزت کے بازو کو چھو کر گزری تھی، لیکن سکندر خان کی گولی قیصر خان کا سینہ چیرتے ہوئے پار ہو گئی اور وہ کھڑے قدموں سے دھڑام فرش پر اوندھے منہ گرا۔ تبھی ایس پی ارسلان اندر داخل ہوا اور اس نے سکندر کے ہاتھ سے اسلحہ لے لیا اور قیصر خان کی طرف بڑھ گیا، جبکہ وہ اس پر توجہ دیے بنا نیچے فرش پر گری چادر میں لپٹی عزت کی طرف تیزی سے بڑھا۔ عزت! وہ اپنے ہاتھوں سے اسے گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ شکر ہے خان آپ آ گئے، وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں بڑبڑائے اور سکندر خان نے بنا ادھر ادھر دیکھے اس کو باہوں میں بھرا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ بختو اس کے ساتھ ہی باہر آئی، تب تک باقی کانسٹیبل بھی اندر آ چکے تھے اور سب نے قیصر خان کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ ایس پی ارسلان نے سیل نکال کر کال ملائی۔ ہیلو سر، بری خبر ہے، قیصر خان پولیس انکاؤنٹر میں مارا گیا ہے۔ باقی تفصیل میں آپ کو وہاں آ کر بتاؤں گا۔ اور فرش پر پڑے بے جان وجود پر ایک نظر ڈالی اور کانسٹیبل کو اس کو لے کر جانے کی باہر کا کہا۔ قیصر خان اب اپنے کیے کی سزا بھگت چکا تھا۔ سچ کہتے تھے سیانے لوگ، برے کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے، اور ایسا ہی ہوا قیصر خان کے ساتھ بھی۔ باہر برستی تیز بارش کے باعث اور عزت کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے اسے کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ بس پھر وہ اپنی بدحواسی میں اسے گاؤں کے ہسپتال میں ہی لے آیا تھا، جہاں ڈیوٹی پر ڈاکٹر نازیہ اور ڈاکٹر علی موجود تھے۔ وہ اسے فوراً ہی ایمرجنسی میں لے گئے اور اب اندر اس کا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا، جبکہ باہر یکبختہ کوریڈور میں ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے وہ خود سے بے نیاز بے چینی سے ڈاکٹر کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ لیکن ساتھ ہی اس کے ذہن میں یہی بات گردش کر رہی تھی کہ آخر عزت وہاں پہنچی کیسے؟ اس سارے پلان کا تو صرف چند لوگوں کو ہی پتا تھا، پھر یہ سب کیسے ہوا؟ سوچ سوچ کر وہ تھک گیا اور درد سے اس کا سر پھٹنے ہی والا تھا، لیکن پھر بھی کوئی سرا اس کے ہاتھ نہیں آیا تھا۔ اسے کچھ فاصلے پر بنے بینچ پر بیٹھی بختو سر جھکائے روئے جا رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ عزت کی صحت یابی کے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ اس سارے واقعے کا ابھی تک کسی کو بھی علم نہیں تھا اور نہ ہی کسی کو پتہ لگنے دینا چاہتا تھا۔ ایس پی ارسلان بھی قیصر خان کی باڈی کو لے کر ہسپتال پہنچ گیا تھا اور اب اس کا جائزہ لیا جا رہا تھا۔ اس نے تو خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ قیصر خان کبھی اتنی گھناؤنی حرکت بھی کرے گا، لیکن جب اسے ثبوت ملے تب اس کا بھی خون کھول اٹھا تھا اور پھر آج قیصر خان اپنے انجام کو پہنچ گیا تھا۔ اتنا وقت گزر گیا تھا اسے وہاں بے چینی سے ٹہلتے ہوئے، ابھی تک دونوں ڈاکٹرز میں سے کوئی باہر نہیں آیا۔ اس کی پریشانی اور بے چینی مزید بڑھ گئی، لیکن پھر بھی وہ خود سے لاپرواہ بنا کوریڈور کے کوئی 100 چکر تو لگا ہی چکا تھا۔ بڑھتی سردی سے اس کے ہاتھ پاؤں شل ہو گئے تھے، کپڑوں پر لگے جا بجا خون کے نشانات بھی اب جم چکے تھے، لیکن پھر بھی اس کی نظریں ایمرجنسی روم کی طرف ہی تھیں۔ آخر کار اس کا انتظار ختم ہوا۔ 3 بجے کا وقت تھا جب ڈاکٹر علی باہر آیا۔ وہ جلدی سے بھاگ کر اس کی طرف کیا۔ عزت کیسی ہے؟ ڈونٹ وری سردار سائیں، پیشنٹ اب خطرے سے باہر ہے۔
گولی پیشنٹ کے بازو کو صرف چھو کر گزری ہے، لیکن پھر بھی ان کا خون بہت زیادہ بہہ گیا، اور دوسرا یہ کہ وہ گولی لگنے کے خوف سے بے ہوش ہو گئی تھی، اور آپ جانتے ہوں گے خوف سے تو انسان کی موت سے بھی پہلے موت واقع ہو جاتی ہے۔ بس اسی وجہ سے کافی وقت لگا ہمیں اس کیس کو ہینڈل کرنے میں۔ ڈاکٹر علی نے اسے تفصیل سے آگاہ کیا۔ ڈاکٹر کیا میں عزت سے مل سکتا ہوں؟ اس نے دل ہی دل میں شکر ادا کرتے ہوئے پوچھا۔ ابھی پیشنٹ ہوش میں نہیں ہیں، آپ کے ملنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس نے بتایا، لیکن میں انہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کی بے قراری کو دیکھ کر ڈاکٹر علی کو اچنبھا ہوا، وہ بھی نیا آیا تھا، اسے نہیں پتا تھا کہ سکندر خان شادی شدہ تھا۔ پیشنٹ آپ کی مسز ہیں وہ میری، اس نے بات کاٹ کر تیزی سے بتایا، اور وہ بہت بےتاب تھا عزت کو دیکھنے اور ملنے کے لیے۔ سردار سائیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، زیادہ خطرے سے باہر ہیں، ہم نے ٹریٹمنٹ دے دیا ہے، لیکن ان کو 1-2 دن ہسپتال میں ہی رہنا پڑے گا زخم کی وجہ سے۔ کسی وقت بھی انہیں ڈاکٹر کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تبھی ڈاکٹر نازیہ بھی ایمرجنسی سے باہر آ گئیں، اور جب سے گاؤں میں آئی تھی تب سے سکندر خان کو جانتی تھیں، اور اب تو ان کی آپس میں کافی اچھی سلام دعا بھی ہو گئی تھی۔ وہ اسے بہت اچھا لگتا تھا، اسے اتنا پریشان دیکھ کر وہ بھی دکھی ہو گئی۔ لیکن ڈاکٹر نازیہ، میں عزت کو یہاں نہیں رکھ سکتا، میری مجبوری تھی انہیں یہاں لانا، کیونکہ ان کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، اور باہر موسم بھی ٹھیک نہیں تھا، اس لیے شہر جانے میں وقت لگنا تھا، اور میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا، مگر اب یہاں بھی نہیں رکھ سکتا۔ آئی ہوپ آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے میری بات۔ تو پھر آپ انہیں گھر ہی لے جائیں، ڈاکٹر علی نے مشورہ دیا۔ ڈاکٹر نازیہ، آپ بھی میرے ساتھ حویلی چلیں گی جب تک عزت کو ہوش نہیں آ جاتا، اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر نازیہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے وہ بھی ان کے ساتھ ہی ایمرجنسی میں آ گیا، جہاں عزت ہوش و خیرت سے بالکل بیگانہ پڑی تھی۔ اس کے کندھے پر پٹی بندی تھی، گالوں پر آنسوؤں کے مٹے مٹے نشان، زردی مائل چہرہ، پنکھڑی زرد ہونٹ، بے ہوشی میں بھی اس کے چہرے پر درد کے اثرات واضح تھے۔ 1 گھنٹے میں عزت کی حالت صدیوں کے بیمار جیسی ہو گئی تھی، اور اس کا دل پھٹنے لگا تھا۔ اسے اس حال میں دیکھ کر وہ جلدی سے باہر آ گیا۔ چھوٹے خان سائیں، چھوٹی بی بی کیسی ہیں؟ بختو نے غمگین لہجے میں پوچھا، اور رو رو کر اس کا بھی برا حال تھا۔ وہ اس سب کا ذمہ دار خود کو سمجھ رہی تھی۔ دعا کرنا اپنی چھوٹی بی بی کے لیے، اس نے دھیرے سے کہا۔ پھر اسپتال کی ساری کارروائی مکمل کرنے کے بعد جب وہ عزت کو لے کر حویلی پہنچا تو اندر سے چیخو پکار کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ یہ آواز صبیحہ چاچی کی تھی۔ ان لوگوں کو بھی کیسر خان کی موت کا پتہ لگ چکا تھا۔ وہ بے ہوش عزت کو باہوں میں اٹھا کر اندر داخل ہوا، لیکن پھر مین ہال کا منظر دیکھ کر رک گیا۔ سامنے ہی صوفے پر آغا جان اور راغب سر جھکائے افسردہ بیٹھے تھے، دوسری طرف صبیحہ بیگم بڑے زور و شور سے رونے میں مصروف تھیں۔ بی جان بھی انہیں چپ کروانے کے ساتھ ساتھ خود بھی رو رہی تھیں، اور ان کے ساتھ ہی آبی، زری، علیزے بت بنی کھڑی تھیں۔ سب کی نظریں میں ہی حیرت اور بے یقینی تھی، اور بہت سے سوالات۔ کیا ہوا؟ اس نے بلند آواز میں پوچھا، حالانکہ وہ سب کچھ بہت اچھے سے جانتا تھا، پھر بھی پوچھ رہا تھا۔ سب نے چونک کر اسے دیکھا، اور پھر عزت کو اس کی باہوں میں اس وقت ششدر دیکھ کر رہ گئے تھے۔ اور پھر آغا جان ایک جھٹکے میں کھڑے ہوئے۔ خان، کہاں آ رہے ہیں آپ؟ کہاں سے آ رہے ہیں؟ اور کہاں جا رہے ہیں؟ اور یہ سب کیا ہے؟ انہوں نے عزت کی طرف اشارہ کیا۔ وہ تینوں بھی پریشانی سے اس کی طرف آئیں۔ بی جان صبیحہ بیگم نے وہیں بیٹھے بیٹھے ہی اسے دیکھا، اور اس حالت میں عزت کو دیکھ کر سردار بیگم کا تو دل پریشان ہو گیا تھا۔ وہ اب بھی سکندر خان کے جواب کی منتظر تھیں۔ گولی لگی ہے عزت کو، ہسپتال سے آ رہا ہوں میں، اس نے مختصر جواب دیا، اور تینوں کے ساتھ ساتھ سردار بیگم کا ہاتھ بھی دل پر جا پڑا۔ ایک طرف کیسر خان کی موت کا دکھ، دوسری طرف عزت کی یہ حالت۔ وہ تو چکرا کر رہ گئیں، انہیں تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا، لیکن آبی اور زری بہت کچھ سمجھ چکی تھیں۔ انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ لیکن کیسے؟ آدھی رات کو کہاں تھی یہ لڑکی، اور کیا گل کھلایا اس نے جو نوبت گولی لگنے تک آ گئی؟ آغا جان نے نفرت بھری نظر سے اس کے بازو اٹھائے، اور پھر عزت پر ڈال کر نخوت سے سر جھٹکتا ہوا کہا، لیکن اس کا پارا چڑھ گیا تھا۔ بس آغا جان، بہت ہو گیا، اب میں اپنی بیوی کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں سنوں گا۔ اور ایک بات اور، آپ بھی عزت کے بارے میں اتنی بری باتیں نہ کریں، یہ نہ ہو کہ کل کو آپ کو اپنے کہے ہوئے الفاظ پر پچھتانا پڑے، اور پھر عزت سے معافی مانگنے کے لیے آپ کے پاس الفاظ بھی نہ بچیں۔ وہ غصے سے کہتا ایک نظر وہاں موجود افراد پر ڈال کر اپنے کمرے کی طرف پڑ گیا، اور اس کے پیچھے ہی ڈاکٹر نازیہ، نرس سمارا اور بختو بھی جانے لگی تھیں۔ جب آبی نے بختو کو روکا، روکو بخت۔ جی آپ کی بی بی، وہ روک کر سر جھکائے بولی، لیکن وہ اچھے سے جانتی تھی انہوں نے کیوں روکا تھا اس کو۔ کہاں تھی تم؟ اور یہ سب کیا ہوا ہے؟ کیسے لگی عزت کو گولی؟ کچھ مت چھپانا ہم سے، زری نے پوچھا، اور وہ کچھ نہیں بولی، بس خاموشی سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ تم سے کچھ پوچھا گیا ہے بختو؟ آپ کے آغا جان کی روبدار آواز گونجی، اور اس نے ڈر کر انہیں دیکھا، اور وہ بولی، مجھ سے جھوٹ مت بولو۔ یکدم ہی آغا جان غصے سے دھاڑے، اور بختو کے تو خوف سے کانپنے ہی لگ گئی۔ میں بتاتا ہوں سب، بختو تم اندر جاؤ۔ وہ اسے اندر بھیج کر چلتا ہوا ان کی طرف آیا، اور پھر کچھ توقف کے بعد اس نے بولنا شروع کیا، اور پھر بغیر رکے بولتا ہی چلا گیا، جسے سن کر آغا جان کے ساتھ ساتھ وہاں موجود سبھی افراد ساکت رہ گئے۔ سکندر خان نے شروع سے لے کر آخر تک ساری بات سنا کر زید خان کی آڈیو چلا دی، اور پھر رات کو جو کچھ بھی ہوا وہ سب بتانے لگا۔
اس کے ساتھ ہی کیسر خان کی ریکارڈنگ بھی آن کر دی اور پورے ہال میں اب کیسر کی آواز گونج رہی تھی۔ آغا جان تو دل تھام کر گرنے کے انداز میں صوفے پر بیٹھے چلے گئے تھے اور صبیہ بیگم اور راغب خان نے بھی پھٹی پھٹی نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ سردار بیگم بھی روتے ہوئے سب سن رہی تھیں۔ علیزے کا تو یہ سب سن کر ندامت سے سر جھک گیا تھا۔ کتنا ذلیل کرتی تھی وہ عزت کو، قاتل کی بہن کہہ کہہ کر، اور ہر بار وہ یہی کہتی تھی کہ میرا بھائی قاتل نہیں، اور یہ بات اس نے ثابت کر ہی دی تھی۔ آبی کی بھی کانٹوں کو تو گویا بدن میں لہو ہی نہ ہو تو حالت تھی۔ اس کا سر شرم سے جھکا تھا اور آج اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا تھا۔ پہلے اس کا جوان بھائی مارا گیا اور اب کیسر خان کو اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑے۔ عزت بیچاری بھی بے قصور ماری گئی۔ بہت بڑا انکشاف تھا جو ان پر ہوا تھا۔ آغا جان تو ویسے جہاں موجود ہی نہیں تھے، کسی کو بھی کچھ بولنے کی سکت ہی نہیں تھی، لیکن آبی نے خود کو گھسیٹتی ہوئی آگے بڑھی اور سکندر خان کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ لالا جان، یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے، میں ہوں اس سب کی ذمہ دار۔ اگر میں کیسر خان سے شادی کر لی، ہاں کر دیتی، تو ایسا کبھی نہ ہوتا۔ بہت سی لڑکیاں ہیں جن کو ان کے من پسند شوہر نہیں ملتے، لیکن پھر بھی وہ سب کچھ برداشت کر کے صرف اپنے ماں باپ کی عزت کی خاطر رہتی ہیں سسرال میں۔ اگر میں بھی کیسر خان سے شادی کر لیتی تو آج زید لالا زندہ ہوتے، عزت جان نہ ہوتی اور نہ ہی زری کی ایسی حالت ہوتی۔ اس سب کی ذمہ دار میں ہوں لالا جان، وہ روتے ہوئے کھوئے کھوئے انداز میں بولی اور ایک دم سے ہذیانی انداز میں چلائی۔ اس کے دماغ پر بہت گہرا اثر ہوا تھا۔ ایک کے بعد دوسرے ہونے والے واقعے نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ پہلے بھی بہت مشکل سے سمجھی تھی وہ اور وہ سبھی، لیکن اب کی بار ایک اور دھچکا لگا۔ زری الگ پتھر کا مجمع بنی بیٹھی تھی اور ایک بار پھر سے اس کے زخم تازہ ہو گئے تھے۔ نہیں گڑیا، خود کو مورد الزام نہ ٹھہراؤ۔ جو بھی ہونا ہوتا ہے اس میں اللہ کی رضا شامل ہونی چاہیے، اور ہر طرح سے وہ آزماتا ہے اپنے بندوں کو اور پھر دیکھتا ہے کہ اس کا بندہ آزمائش پر پورا اتر بھی رہا ہے کہ نہیں۔ وہ اپنی سرخ ہوتی آنکھوں کو مسلتے ہوئے بولا اور اسے ساتھ لگا لیا۔ پھر بھی لالا جان، عزت جیسا کوئی نہیں۔ جس طرح اس نے اپنے بھیا کی عزت بچائی تھی، آج ویسے ہی اس نے ہمارے خاندان کی عزت بھی بچا لی۔ اگر عزت وہاں نہ جاتی تو بختو کو کچھ ہو جاتا تو کیا جواب دیتے ہم اس کے گھر والوں کو؟ لالا جان بتائیں، وہ بھائی کے سینے سے لگی روتی ہوئی بولی، اور سکندر نے تو یہ بھی نہیں سوچا کہ اگر عزت وقت پر نہ پہنچتی تو بختو کو کچھ ہو جاتا تو کتنی بدنامی ہونی تھی ان کے خاندان کی۔ صحیح کہہ رہی ہے ابھی، اللہ عزت کے وسیلے سے ہماری مدد کی۔ دیکھو صبیہ، جس لڑکی کو تم نے ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، آج وہی لڑکی ہمارے کام آئی۔ اس نے اپنا کہا سچ کر دکھایا۔ کب سے خاموشی سے سنتی سردار بیگم بھی بول پڑی، لیکن آغا جان اور راغب خان اب بھی خاموش تھے۔ صبیہ بیگم کے پاس بولنے کی کچھ نہیں بچا تھا۔ ہر وقت طنز کے تیر برساتی ان کی زبان پر تالے لگ گئے تھے۔ شدت غم سے ان کا دل پھٹ رہا تھا اور پھر وہ زیادہ دیر اپنے ہوش و آواز قابو پر نہیں رکھ سکی تھیں اور تیورا کھا کر نیچے گریں اور بے ہوش ہو گئیں۔ صبیحہ! راغب خان زور سے چیخے۔ ان کی چیخ سن کر سبھی ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ماحول میں سوگواری ہی سوگواری چھا گئی تھی۔ باہر برستی بارش کا شور تھم گیا تھا، لیکن اب سب کے اندر کا شور بڑھ گیا تھا۔ تبھی دور کہیں سے آذانیں ہونا شروع ہو گئی تھیں اور آغا جان بغیر کچھ بولے اپنے بے جان قدموں کے ساتھ چلتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ سچ ان کے سامنے تھا، اصل مجرم بھی اپنے کیفر کردار کر پہنچ گیا تھا۔ اب آگے کیا کرنا تھا انہوں نے یہ بھی وہ سوچ چکے تھے۔ صبیہ بیگم کو ان کے کمرے میں پہنچا کر کچھ دیر وہ وہاں رکا اور اپنے کمرے میں آ گیا، جہاں ہر بات سے بے خبر وہ بے ہوش پڑی تھی۔ غلط فہمی اور نفرتوں کے بادل چھٹتے ہی اس کے دل میں محبت کی کونپلیں پھوٹنے لگی تھیں۔ کچھ دیر وہ اسے دیکھتا رہا اور پھر چینج کرنے کے لیے واش روم میں گھس گیا۔ سردار زید خان کا اصل قاتل مرے کے بعد نہیں بلکہ اس کا ماموزاد کیسر خان تھا، جو رات کو پولیس مقابلے میں مارا بھی گیا۔ یہ خاندان میں پوری طرح سے خبر پھیل چکی تھی اور ساتھ ساتھ ملک والا اور اس کے علاوہ باقی ساتھ والے پنڈوں میں بھی جنگل کی طرح آگ پھیل چکی تھی۔ سب لوگ ہی حیران و پریشان چھوٹی حویلی کی طرف بھاگے جا رہے تھے۔ کسی کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ سب یہی سوچ رہے تھے کہ یوں اچانک کیسے مارا گیا کیسر خان، وہ بھی پولیس کے مقابلے میں۔ لیکن سب لوگ اصل کہانی سے ناواقف تھے۔ سب کو بس یہی بتایا گیا تھا کہ ملکوں نے کیس نئے سرے سے شروع کروایا تھا اور اسی وجہ سے پولیس کب سے خفیہ طور پر کیسر خان کے پیچھے لگی تھی۔ اور رات کو جب اس کے ڈیرے پر چھاپا پڑا تو کیسر خان نے پولیس پر فائر کر دیے، جس کے بدلے میں پولیس نے بھی آگے سے جواب دیا اور کیسر خان مارا گیا۔ لیکن اس سارے واقعے میں کسی کو اس بات کی بھنک نہیں پڑی تھی کہ سردار سکندر خان کی بیوی عزت خان کو بھی چھاپے کے دوران گولی لگی۔ صبیحہ بیگم کو بہت گہرا صدمہ پہنچا۔ وہ تو جانا ہی نہیں چاہتی تھیں بھائی کی طرف، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی خان ولا کے سبھی بڑے گئے تھے۔ ظہیر خان کی حویلی کیسر خان کی نماز جنازہ کے لیے جوان بیٹے کی موت سے ظہیر خان کی دنیا لٹ گئی تھی، لیکن ساتھ ہی انہیں اپنے بیٹے کے کرتوتوں کا بھی پتہ چل گیا تھا، جس وجہ سے وہ بہت زیادہ دکھی تھی اور بہن سے شرمندہ بھی، لیکن رونے دھونے کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ دونوں جوان ہی منو مٹی تلے جا کر سو گئے تھے۔ ایسا کیوں ہوا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن جو بھی ہوا تھا بہت برا ہوا تھا۔ کیسر خان کی ضد نے 3 گھروں کو برباد کر دیا تھا اور پھر اس کا انجام کیا ہوا تھا وہ سبھی کے سامنے تھا۔ کیسر کی نماز جنازہ کے بعد وہ حویلی واپس آ گیا کیونکہ ابھی تک عزت کو مکمل طور پر ہوش نہیں آیا تھا۔
اور جب وہ اپنے کمرے میں آیا تو عابر بختو عزت کے پاس تھیں۔ زری کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، وہ اپنے کمرے میں تھی، جبکہ ڈاکٹر نازیہ کچھ دیر کے لیے ہسپتال گئی ہوئی تھیں۔ اس نے بھی بے حس و حرکت پڑی عزت کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھیں کرب سے سرخ ہو گئیں۔ وہ وہاں سے ہٹ کر صوفے پر جا کر بیٹھ گیا اور عابر بختو اس کی حالت دیکھ کر سمجھ گئی تھیں وہ کس قدر ضبط کا مظاہرہ کر رہا تھا، اس لیے بختو چلتی ہوئی اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ چھوٹے خان سائیں، مجھے معاف کر دیں، میں سچی کہہ رہی تھی، میں نے کچھ بھی نہیں بتایا عزت بی بی کو، اور نہ ہی میں نے اس سے اس بارے میں کوئی بات کی تھی۔ اس نے بختو کے جھکے سر کو دیکھا اور پھر ملائد سے پوچھا، تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے بختو، تم نے تو بہت مدد کی ہے میری، معافی تو مجھے تم سے مانگنی چاہیے تم سے بختو، میں بس لیٹ ہو گیا تھا، اگر عزت بھی وقت پر نہ آتی تو پتہ نہیں کیا ہو جانا تھا۔ بہت افسوس ہے مجھے اس بات کا، اور دکھ بھی ہے کہ ہر بار میری وجہ سے عزت کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا۔ وہ بات کرتے ہوئے عزت کی طرف دیکھنے لگا اور بختو اس بات میں سر ہلاتی خاموشی سے باہر نکل گئی۔ آپ پریشان نہ ہو لالا، عزت کو کچھ نہیں ہوگا، وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی اور عزت کو ایسے پڑے دیکھ کر دکھی وہ بھی بہت تھی۔ زری گڑیا کیسی ہے؟ یاد آنے پر اس نے پوچھا، کیونکہ رو رو کر اس نے اپنا برا حال کر لیا تھا۔ زہد کی یاد نے ایک بار پھر سے سب کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ خود بھی کتنی مشکل سے سنبھالے پھر رہا تھا، خود کو یہ ونی جانتا تھا۔ ساری حقیقت جاننے کے بعد بھی کوئی نہیں آیا تھا عزت کے پاس اس کا حال احوال معلوم کرنے، مگر جانتا تھا آنا سبھی چاہتے تھے اس کے پاس، لیکن سبھی شرمندہ تھے اپنے کیے پر۔ اسے بھی ٹیبلٹ دے کر سلا دیا تھا میں نے ابھی۔ بہن کا دکھ بھی اسے ستائے جا رہا تھا، وہ اندر ہی اندر گھل رہا تھا، نہ تو وہ کھل کر رو سکتا تھا اور نہ ہی کسی کے گلے لگ کر اپنا دکھ کم کر سکتا تھا، کیونکہ یہاں تو ہر کسی کو مضبوط سہارا ہی چاہیے تھا، تو پھر وہ بھی اپنا غم اپنے اندر ہی چھپا کر باقی سب کا سہارا بن گیا۔ کچھ توقف کے بعد اس نے پوچھا، اور عزت کو ہوش آیا؟ شام ہونے والی تھی لیکن ابھی تک وہ ویسے ہی پڑی تھی۔ وہ پریشان ہو گیا۔ عزت کو مکمل ہوش تو نہیں آیا، لیکن ایک دو بار ہلکا سا قسمس آئی، لیکن اسے درد سے کراہتے دیکھ کر ڈاکٹر نازیہ نے خود اسے سکون آور انجیکشن لگا دیا اور ابھی تک وہ اسی انجیکشن کے زیر اثر ہے۔ آبی نے تفصیل سے بتایا تو وہ صوفے سے اٹھ کر اس کی طرف آ گیا اور پھر کرسی کھینچ کر اس کے پاس بیٹھ گیا اور بڑی فرصت سے اسے دیکھنے لگ گیا۔ تبھی اچانک اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمودار ہوئے اور پھر اس کی تکلیف کی شدت سے وہ بڑبڑائی، امی بابا پلیز آ جائیں، بہت درد میں ہے آپ کی بیٹی، ایک بار آ جائیں بس۔ اس کی بڑبڑاہٹ سن کر سکندر کے لب بھینچ گئی اور وہ کچھ سوچنے لگا اور آبی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ لالا جان کیا سوچ رہے ہیں؟ اس سوچوں میں گم دیکھ کر آبی استفسار کرنے لگی۔ کچھ نہیں، وہ ایک جھٹکے سے وہاں اٹھا، امی بابا، ایک زوردار چیخ کے ساتھ عزت کی آنکھیں پوری کی پوری کھل گئیں اور ایک جھٹکے سے اٹھنے لگی۔ عزت لیٹی رہو۔ آبی دوڑ کے اس کی طرف آئی اور حواس باخاستہ ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگ گئی۔ وہ ابھی تک نشر آور دوائیوں کے زیر اثر ہی تھی، اس کا درد بھاری سا اب چکر آ رہا تھا اور اس نے اپنے چکراتے سر کو تھامنے کے لیے ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی تو اس کا بازو پٹی میں جکڑا تھا، وہ نہیں اٹھا پائی، لیکن درد کی لہر اس کے پورے وجود میں سرایت کر گئی۔ امی! درد کی شدت سے بے اختیار اس کے منہ سے نکلا اور سکندر خان تیزی سے آگے بڑھا۔ عزت زیادہ درد ہو رہا ہے کیا؟ اس نے اپنی بند ہوتی آنکھوں کو پورا کھول کر غور سے اپنی طرف جھکے خان کو دیکھنے کی کوشش کی۔ بختو کہاں ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے؟ اس نے آہستہ سے پوچھا، اس کا ذہن بیدار ہونا شروع ہو گیا تھا۔ وہ ٹھیک ہے، بس آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، اس نے رسان سے کہا اور عزت کو اب اسے کچھ یاد کرنے لگ گیا تھا۔ کیسے وہ بختو کے پیچھے گئی تھی اور اسے کچھ ہوا تھا، اسے سب یاد آ گیا تھا۔ اور قیصر خان؟ ساختہ اس کے منہ سے پھلا۔ تم آرام کرو عزت، تمہاری طبیعت نہیں ٹھیک۔ آبی نے پریشانی سے سکندر خان کو دیکھا اور پھر آگے بڑھ کر اسے لٹا دیا۔ وہ بھی خاموشی سے آنکھیں موند گئی، لیکن درد کی شدت سے آنسو آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ سکندر خان کمرے سے باہر نکل آیا۔ قیصر خان نے جو بویا وہ کاٹ کر اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ یہ بات ملک آباد کے ساتھ ساتھ باقی گھر والوں کے لیے بھی اطمینان طلب تھی، لیکن ان میں سے کوئی یہ بات نہیں جانتا تھا کہ عزت کو بھی گولی لگی تھی، اور نہ ہی کسی کو پتہ تھا کہ قیصر خان نے اپنے پھپھا زاد زید خان کو یوں جان سے بھی مار ڈالا تھا۔ وہ سب لوگ مین ہال میں جمع یہی باتیں کر رہے تھے، لیکن آج عذرا بیگم کے چہرے پر بہت رونق تھی کہ ان کا یہی بیٹا بے گناہ ثابت ہو گیا تھا۔ یہی حال ملک آباد، گل اور باقی سب افراد کا بھی تھا۔ ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا تھا ان کے سر سے۔ اب ملک آباد پہلے کی طرح سر اٹھا کر ہر جگہ آ جا سکتا تھا، اسے کوئی ڈر خوف نہیں تھا، لیکن ابھی سرداروں کی طرف سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی تھی۔ پھر بھی وہ لوگ پرسکون تھے، کیونکہ قانون کی نظر میں اب وہ بے گناہ تھا اور اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ باتوں کے دوران ہی اچانک گل نے سوچتے ہوئے پوچھا، مجھے یہ سمجھ نہیں آیا کہ قیصر خان نے ایسا کیوں کیا؟ ایسی کیا دشمنی تھی اس کی زید سے کہ اس نے جان ہی لے لی زید خان کی؟ عارض تو خاموش ہی تھا، لیکن ملک سبحان بولے، شاید ان کا کوئی رشتے کا مسئلہ تھا، زید مان نہیں رہا تھا، قیصر نے غصے میں سے جان سے ہی مار دیا، اور یہ بات میں نے ادھر سے ہی سنی۔ وہ گئے تھے قیصر خان کا جنازہ پڑھنے، وہاں سکندر خان نے بھی ان کا سامنا ہوا تھا، لیکن وہ ان کو دیکھتے ہی شرمندگی سے نگاہیں جھکائے پاس سے گزر گیا۔
ان دونوں کی بات نہیں ہوئی تھی۔ کاش وہ غصے میں اندھا ہونے کی بجائے ہوش سے کام لیتا تو آج ایسے نہ ہوتا۔ ملک کے بعد دکھ سے بولا اور سب کو افسوس تھا، لیکن انسان کی قسمت میں جو لکھا ہو وہ ضرور ہو کر رہتا ہے۔ انہوں نے خود بہت مشکل وقت گزارا تھا، لیکن اب انہیں امید تھی کہ وہ اپنی عزت سے بغیر ڈرے جھجکے مل سکتے تھے۔ یہ سوچ کر وہ اندر سے بہت خوش تھے۔ اگر انسان غصے میں پاگل ہو جانے کے بجائے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرے تو بہت سی پریشانیوں سے بچ سکتا ہے، لیکن آج کل کے نوجوان نسل ہوش سے نہیں جوش سے کام لیتی ہے اور پھر بعد میں پچھتاتی ہے۔ کب سے خاموش بیٹھی باتیں سنتے ملک شاہ نواز نے بھی بولا تھا۔ اب ان کی باتیں چل ہی رہی تھی جب شمی وہاں آئی۔ وہ کافی پریشان تھی۔ یہ بات گل کے ساتھ ساتھ ملک عارض نے بھی نوٹ کیا۔ کیا بات ہے شمی، تم کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ گل نے فکر مندی سے پوچھا، کیونکہ اس کے چہرے سے لگ رہا تھا روز کہنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن کہہ نہیں پائی۔ ہاں شمی بولو۔ ملک کے بعد نے بھی اس کے جھکے ہوئے سر کی طرف دیکھا، لیکن عارض نے اسے بولنے سے روک دیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی بات تو وہاں کرنا چاہ رہی تھی جو سب کو ایک نئی ٹینشن میں ڈالنے والی تھی، اس لیے وہ پہلے خود سے بات کرنا چاہتا تھا۔ شمی جاؤ میرے کمرے سے سیل لے آؤ میرا۔ اس نے ایک سر اٹھا کر عارض کی طرف دیکھا اور اس نے اشارے سے تنبیہ کی۔ وہ وہاں سے چلے گی۔ جب سب باتوں میں مصروف ہو گئے تو وہ وہاں سے اٹھی اور شمی اس کے کمرے سے سیل لے کر نکل رہی تھی۔ بولو کیا کہنا چاہتی ہو؟ وہ صاحب جی بختو نے مینوں بتایا ہے کہ پری بی بی کو گولی لگی ہے۔ آخرکار اس نے بتا ہی دیا، لیکن اس کی بات نے بلاسٹ کا کام کیا۔ عارض کے چہرے پر ایک دم سے پریشانی آئی۔ واٹ؟ یہ کیا بکواس کر رہی ہو شمی؟ وہ غصے سے آہستہ آواز میں گھر آیا۔ میں جھوٹی نہیں بولتی صاحب، بختو نے مجھے خود کال کر کے دسیا۔ پری بی بی نو کیسی وجی گولی یہ نہیں بتایا۔ وہ یہ بھی دس رہی تھی کہ بی بی جی ٹھیک ہیں، بہت خیال کر رہے ہیں سب عزت بی بی دا۔ اس نے تفصیل سے ساری بات بتائی، لیکن عارض کو چین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے شمی کے ہاتھ سے سیل لے کر جلدی سے ابگینو کو کال ملائی، جو دوسری بیل پر ہی اٹینڈ ہو گئی۔ عزت کیسی ہے؟ کیسے لگی اسے گولی اور کہاں لگی؟ اس نے چھوٹتے ہی سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ آگے سے ابھی نے حیرت زدہ ہو کر موبائل کو دیکھ کر سوچا کہ وہاں یہ خبر کیسے پہنچی؟ کیا ہوا؟ آپ کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ ابھی کی خاموشی نے اسے اور پریشان کر دیا۔ گولی عزت کے بازو کو چھو کر گزری تھی، اس نے آہستہ سے بتایا۔ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ جی ٹھیک ہے عزت، لیکن درد کی شدت کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر نے خود ہی سکون آور انجیکشن لگا دیا ہے اس کو۔ اس نے عزت کی حالت کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ گولی لگی کیسے عزت کو؟ عارض کے اگلے سوال پر وہ خود بھی خاموش ہو گئی، کیونکہ اسے یہ بھی نہیں پتا تھا۔ میں نہیں جانتی، اس نے کہہ کر فون بند کر دیا، لیکن وہ اچھے سے جانتا تھا کہ آفرین اس سے کچھ چھپا رہی تھی۔ وہ سوچتے ہوئے باہر آ گیا۔